زکوٰۃ کے مسائل اب تک آپ نے ڈیٹیل سے سن لیے ہیں، اور زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ زندہ آدمی کو دینا ہے۔ اگر کوئی آدمی مردہ ہے، غریب ہے، وہ اس مردے کے کفن میں، دفن میں جو خرچ ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، زندہ آدمی کو دینا۔ غریب ہو، غریب کا ڈیٹیل میں نے کل بتا دیا ہے، غریب کس کو بولتے ہیں شریعت کی نظر میں۔ تو غریب آدمی کو دینا، زندہ ہونا اور مسلمان ہونا ضروری، اور اس کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی نابالغ ہے، اس کا باپ غریب ہے، تو اس نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو زندہ آدمی کو دینا۔ اگر کوئی مردہ آدمی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کے بچے غریب ہیں، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دو، وہ ہینڈ اوور کر لے گا، پھر وہ اپنے ہاتھ سے اس پر پیسہ خرچ کرے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے پیسوں سے دعوت کھلانا جائز نہیں۔ یہ سحری کا بورڈ ہے، گنجی کا بورڈ ہے، اس میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں۔ ایک تو دعوت میں غریب لوگ بھی آتے ہیں، مالدار بھی آتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو دعوت میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں چلے گا۔ اگر اونلی غریب ہے، مان لو آپ نے 50 غریب آدمی کو پکڑ لیا، آؤ آج ہمارے گھر میں دعوت ہے، پورے 50 آدمی غریب ہے، اب ان کو بٹھا کر کے آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے کھلا رہے ہیں، تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں شرط یہ ہے کہ سامنے والے غریب کو مالک بنایا جائے، یعنی اس کے ہینڈ اوور کیا جائے۔ بیٹھ کر کے، بٹھا کر کے کھلانے میں کھانا ان کے ہینڈ اوور نہیں ہوتا، جتنا ان کو ڈالا جاتا ہے اتنا وہ کھاتے جاتے ہیں۔ ہاں اگر پیکٹ بنا کر کے آپ دے دیں، ایک آدمی کا کھانا، ایک پلیٹ بریانی، چٹنی، دہی، میٹھے کا کھوٹرا، یہ سب آپ نے ایک پیکٹ بنایا اور 50 غریبوں کو دے دیا، ہاں زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ وہ اس کے مالک ہو گئے، وہ اس کے مالک ہو گئے۔ تو زکوٰۃ کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے، تملیک بولتے ہیں اس کو، تملیک، مالک بنانا سامنے والے کو۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں دینا بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد کے کرنٹ بل میں، فلاں میں، امام کی تنخواہ میں، مؤذن کی تنخواہ میں، مسجد کے کسی کام میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، انسان نہیں ہے وہ۔ زکوٰۃ کا پیسہ انسان کو دینا، مسلمان کو دینا، غریب کو دینا۔ تو مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ اللہ کا گھر پاک ہے، یہاں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ اصل جو ضابطہ ہے، سید خاندان کو نہیں دے سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کو، ان سب کو، بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ شریف خاندان کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ ناپاک پیسہ نہیں دے سکتے۔ کان تو غریب آدمی یہ ناپاک پیسہ سمجھیں گے، ہم نہ دیتے ہی نہ، غریبان کو دیتے نہ زکوٰۃ۔ یہ ناپاک اس وقت ہے، مال کا میل اس وقت ہے جب کہ مالدار کے ہاتھ میں رہے، جب وہ غریب کے ہاتھ میں چلا جائے گا وہ میل ختم ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو بہرحال تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا، وہ عزت والے ہیں، معزز ہیں، لہٰذا ان کو اصل پیسے دے کر کے ان کی خدمت کرنا، 97.5% جو آپ کے پاس ہے اس میں سے ان کو دینا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کب تھا؟ جب کہ اسلامی حکومتیں سید خاندان والوں کو وظیفہ دیا کرتی تھی۔ آج بھی اسلامک کنٹریز میں
سید خاندان والوں کو وظیفہ دیتے ہیں منتھلی، لیکن انڈیا ہے اور اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں، یہاں پر سید خاندانوں کو کوئی حکومت کی طرف سے وظیفہ نہیں، اسلامک کنٹری نہیں ہے۔ اب یہاں جتنے سید خاندان کے لوگ ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں انہوں سیداں بھائی، ان کو زکوٰۃ دینا نہیں، زکوٰۃ نہیں دینا بول کر کے نارمل پیسہ بھی نہیں دے رہے ان کو۔ اب وہ بیچارے سید خاندان والے غریب کے غریب ہی ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے دیوبند کے بڑے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آج کے دور میں سید خاندان میں اگر کوئی غریب ہے اور آپ زکوٰۃ دینا چاہیں اور وہ لیتا ہو تو آپ دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ تو پرانا جو مسئلہ ہے سید خاندان والوں کو زکوٰۃ نہیں دینا، وہ ہے اپنی جگہ، لیکن آج کل کوئی کسی سید گھرانے والے کو سید سمجھ کر کے زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، نارمل پیسہ بھی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے وہ جو غریب ہیں بیچارے سید خاندان والے، ان کو جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ دینے کی گنجائش ہے۔ اگر وہ لیتا ہے تو آپ دے دیجئے، اگر وہ نہیں لیتا ہے تو مت دیجئے۔ یہ مسئلہ ہے زکوٰۃ کا پیسہ بغیر کسی عوض کے دینا، بغیر کسی بدلے کے دینا، فری میں دینا۔ بعض لوگ کیا کرتی ہیں، ایک نوکر ہے، سال بھر کام کرتا ہے، سیلری منتھلی دیتے ہیں، سال بھر کام کرنے کی وجہ سے سال میں ایک مرتبہ اس کو بونس دیتے ہیں۔ میں نے بھی بنگلور میں ITA کا کام کیا ہے، سال بھر کام کرنے پر سال میں ایک بار مہینے میں بونس دیتے تھے، ایک مہینے میں۔ تو سال میں ایک مرتبہ نوکر کو بونس دیتے ہیں، اس بونس میں بعض مسلمان کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں۔ جائز نہیں ہے، وہ بونس تو اس کا حق ہے سال بھر کام کرنے کی وجہ سے، اس لیے بونس الگ پیسوں سے دینا، زکوٰۃ بغیر کسی بدلے کے دینا۔ تو زکوٰۃ فری میں دینا، مفت میں دینا۔ اور بعض لوگ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں، کنڈیشن لگا کے دیتے ہیں، یہ لو زکوٰۃ عمرے میں جا گاؤ، اسے کھانے کو نہیں ہے، تمہیں عمرے کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں۔ یہ سب کنڈیشن کچھ نہیں لگانا۔ ہاں اگر سامنے والا پیسہ غلط استعمال کر لیتا ہو، ادھر ادھر اڑا دینے والا ہو، لاپرواہ ہو، آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، دیکھو بھائی پیسے کی بڑی قیمت ہے، تم غریب آدمی ہو، میں دے رہا ہوں، اس کو صحیح استعمال کر لو، راشن وغیرہ خرید لو، بچوں کی پڑھائی وغیرہ میں، دوائی میں استعمال کر لو، اس طرح آپ بول سکتے ہیں۔ ورنہ نارملی زکوٰۃ دیتے وقت سامنے والے کو کوئی کنڈیشن نہیں لگانا کہ اس کو تم فلاں جگہ لگاؤ، فلاں جگہ، یہ سب نہیں، مفت میں اس کو اٹھا کر کے دے دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔